اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ بالخصوص کفار مستشرقین اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کثرت سے نکاح کیوں کیے، تو اس کا جواب علماء نے دیا۔ ایک تو یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو 13 سال تھے وہ مکہ مکرمہ میں گزرے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف ایک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، اور رخصتی مکہ مکرمہ آنے کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد ہوئی، نکاح مکہ میں ہوا، اور رخصتی مدینہ طیبہ پہنچ کر کوئی ہجرت کے 6-7 مہینے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ آپ کے نکاح میں ہے تو آپ رخصتی کیوں نہیں لے لیتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی مہر کا انتظام نہیں ہے، مہر کا انتظام نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ مہر کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ مہر نہیں دیتے، زندگی گزر جاتی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی میرے پاس مہر کا انتظام نہیں ہے، اس لیے رخصتی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہر کا انتظام ہوا تو پھر حضرت عائشہ رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ 13 سال تو مکہ مکرمہ میں گزرے، اور وہاں پر ایک زوجہ کے ساتھ 13 سال آپ نے گزارے۔ پھر جب مدینہ طیبہ آپ نے ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ آنے کے بعد حضرت عائشہ کے علاوہ 9 امہات المؤمنین اور ہوئی، لیکن مدینہ طیبہ کے بعد آپ کی مصروفیت اور مشغولی کس قدر بڑھ گئی کہ ہر کچھ دن کے بعد کتنے واقعات ہم پے در پہ سن رہے ہیں کہ ہر کچھ دن کے بعد کہیں نہ کہیں غزوہ، مختلف وفود کی آمد، صحابہ کے مسائل کے بے سر و سامانی کا عالم، کھانے پینے کی تنگی، سامان کی تنگی، اوپر سے یہود کی سازشیں۔ تو مدینہ طیبہ کا جو قیام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اتنی مصروفیت کا قیام ہے کہ اس میں آپ کا یہ نکاح کرنا صرف اس لیے تھا کہ امت کے بہت سے مسائل ایسے جو خواتین سے متعلق تھے وہ خواتین کے ذریعے سے امت تک پہنچ سکتے تھے، اس اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے۔ ورنہ مکہ مکرمہ میں آپ نے صرف ایک نکاح کیا، اور وہ کیسے کیا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر بعض جگہ آتا ہے کہ 35 سال کی اور بعض جگہ آتا ہے کہ 40 سال کی، یعنی ایک بڑی عمر کی خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ تو اس لیے اس قسم کے جو اعتراضات ہیں کان نہیں رکھنے چاہیے کہ بہت سے لوگ اسے کسی اور رنگ میں پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے تو اکثر بیوہ عورتوں سے آپ نے نکاح کیا، اور بیوہ عورتوں سے نکاح کر کر امت کو یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے بالکل ہی معاشرے کے اندر اسے کوئی ناکارہ عزم معاشرے کا بنا دیا جائے، بلکہ نکاح بیوگان کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی اس کے ساتھ نکاح کر لینا چاہیے، اور بیوہ سے نکاح کرنا کوئی عار اور شرم کی بات نہیں ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بیوہ سے کیسے نکاح کر لیں، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیواؤں سے نکاح کیا ہے تو پھر کسی امتی کو اس میں شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کی کچھ مصلحتیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔